دوسرا ڈاکٹر اس کی نبض دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ احساس جرم، پچھتاوا، عاقب، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کاش وہ ابھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دیں اور وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں پر شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا۔ وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریضوں والے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ سپیرڈ انکل، کچھ گھٹنوں اور کیلف پر کچھ خراشیاں اور سوجن۔ خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں ہوا۔ بازو اور کوہنی پر بھی کچھ برسز، خوش قسمتی سے کچھ بھی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا ساکٹ، تھوڑی سی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں ہے۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے ہوئے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ میگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہارے موبائل پر تمہیں کال کر رہا تھا کہ مجھے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی، اور اس وقت وہ فٹ پاتھ پر تمہارے قریب کھڑا تھا۔ تمہارے ہوش آنے پہ اسے لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ پھر ایک اچھا آدمی تھا، میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں ڈال کر قریبی ہاسپٹل لے جائے، اور وہ لے گیا۔ پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ صبح کے 6 بجے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلر دیے تھے، اس لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ فرقان کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا۔ آنکھیں بند کی، جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرینکولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں، سالار نے بیزاری سے کہا۔ میگرین، اور میں فٹ پاتھ پر پڑا، گرنے پر چوٹیں لگ گئیں۔ فرقان نے اسے غور سے دیکھا۔ کچھ کھا لو۔ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ تم بس مجھے کچھ دو، ٹیبلٹ، انجیکشن، کچھ بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اسلام آباد تمہارے گھر والوں؟ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، اطلاع مت کرنا۔ میں جب سو کر اٹھوں گا تو اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اس حالت میں؟ تم نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو، مگر اتنے بھی ٹھیک نہیں ہو کہ 2-4 دن آرام کرو، یہیں رہو لاہور میں، پھر چلے جانا۔ اچھا، پھر تم پاپا کو یا ممی کو اطلاع مت دینا۔ فرقان نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چند بل آ گئے۔ اچھا، اور کچھ؟ ٹرینکولائزر۔ فرقان اسے سوچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں رہوں تمہارے پاس؟ فائدہ؟ میں تو ابھی سو جاؤں گا، تم جاؤ، میں اٹھ جاؤں گا، تمہیں کال کر لوں گا۔ اس نے بازو کے ساتھ اپنی آنکھ ڈھانپ لی۔ اس کے انداز میں موجود روکھے پن اور سرد مہری نے فرقان کو کچھ اور پریشان کیا۔ اس کا رویہ بہت اب نارمل تھا۔ میں سمیر سے بات کرتا ہوں، مگر ٹرینکولائزر چاہیے تو میں پہلے تمہیں کچھ کھانا ہوگا، فرقان نے اٹھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ سالار نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ دوبارہ اس کی آنکھ جس وقت کھلی، اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جسمانی طور پر صبح سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ٹانگوں سے کمبل پرے ہٹا کر اس نے لیٹے لیٹے بائیں ٹخنے اور گھٹنوں پر اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹانگوں کو سکیڑ لیا۔
اور اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اتنی گھٹن جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو، اور اس طرح لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا، وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان چیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضی سے بولنے لگا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل بھی آف کر رکھا ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ لنگڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آ گیا جس میں اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے یک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانگی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری پیرس کی۔ ہاں، 4 دن بعد تمہاری فلائٹ، ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے پر تاثرات بےحد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے بیڈ پر لیٹا پلکیں جھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکالوجسٹ نہیں تھا، مگر پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرمہر تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا، فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا، فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر پریشانی کیا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے، میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ مائیگرین کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو تم بتاؤ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اسے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے۔ سالار پلکیں جھپک نہیں سکا تھا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا۔ اس نے نہیں کیوں نہیں کہا تھا؟ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر یوں اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے، شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس کیا؟ سالار کے چہرے نظریں ہٹا کے سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس طرح لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کچھ کہا۔ امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈیروں کے حساب سے تحفے کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا ہوا تھا، وہ سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی وہاں کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور خود اس سے بات کرتا تو نام لیے بغیر مخاطب کرتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لینا تھا۔ تو اب وہ رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادے سن رہا تھا۔ جب وہ سامنے کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو کچھ دیر فرقان بھی کچھ بول نہ سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور، یا پھر نصیحت۔ تم بھول جاؤ اسے، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو، وہ جہاں بھی ہے خوش ہے، محفوظ ہے۔ ضروری نہیں اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا۔ تم نے اس کی مدد لی؟ جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے بہتر کوئی مل گیا ہو۔
تم کیوں اس کے لیے وہم میں لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ وہ کچھ مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت بھی امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تو تم بیچ میں آتے نہ آتے، کوشش کرتے نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے تو اسے چاہیے تھا کہ تم سے رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً اسے تم سے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے پر تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی مانگتے رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ صلاح کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لائی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو صلاح اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اسے اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپر نکال کر دے رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا، اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیت کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیت کا شکار وہ اس بار ہوا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب خالی پن تھا جو اس کے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کسی وقت کسی روپ میں وہ نظر بھی آ جاتی۔